اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا۔ بدو یا اعرابی جو کہ بہت ہی سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں اور تھوڑی سی جہالت بھی ہوتی ہے ان کے اندر، اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد اخلاقی سے بات کرنا شروع کیا۔ بیسیکلی وہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک اونٹ ادھار لیا تھا، غالباً ریاست کے کاموں کے لیے، بیت المال کے کاموں کے لیے یا مسافروں کے آمد و رفت کے لیے، اس لیے نقل و حمل کا کام بیسیکلی اونٹ سے ہی لیا جاتا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کلام کیا تو صحابہ کرام جو موجود تھے وہ ان کو یہ کافی ناگوار گزرا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو ریاست کا سربراہ مانتے تھے، تو انہوں نے اس کی طرف لپ کے اس اعرابی کی طرف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس کا حق ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی عمر کا اونٹ اس سے واپس کر دیا جائے جو اس سے ادھار لیا گیا تھا، یعنی کہ اس سے چھوٹی عمر کا اونٹ ادھار لیا گیا تھا۔ صحابہ کرام بازار کی طرف گئے اور انہیں اس عمر کا اونٹ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس عمر کا اونٹ نہیں ملا۔ وہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس عمر کا چھوٹا اونٹ تو نہیں ملا، لیکن ہمیں اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملا ہے، جسے ربائی بھی کہتے ہیں، یعنی 6 سال کی عمر کا اونٹ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عمر کی اونٹ جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو بیسیکلی وہ اونٹ جو انہیں بازار میں ملا تھا وہ اس اونٹ کے مقابلے میں، جسے ادھار دیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں کافی مہنگا اونٹ تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری سچویشن بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ اسے دے دو، یعنی بڑی عمر کا یہ مہنگا اونٹ اسے دے دو، اور وہ اونٹ اسے دے دیا گیا۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی کو آپ ایک سستی گاڑی کی بجائے بڑی لگژری کار کسی کو واپس کریں۔ اچھا، وہ عربی جو تھا اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا حق بہت اچھی طرح ادا کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا اس کا حق ادا کرے۔ دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے واقعے کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مال ہوتا ہے یا جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے غصے کا بھی اظہار کرتا ہے، چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے، تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس سے اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنا قرض بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، جدید اسلامی بینکاری کے اندر اور تجارتی لین دین کے اندر اس اصول کو ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا قرض اس سے بہتر انداز میں ادا کرتے ہیں تو یہ احسان کے درجے میں آتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ پہلے سے معاہدے میں شامل نہ ہو۔ اگر اس قسم کا کوئی چیز معاہدے میں پہلے سے شامل ہے تو وہ سود کے عنصر میں یا سود کے اس میں آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔